اور رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قبولیت کی دعا اپنے لہجے سے کر رہے تھے۔ آئیے کسی کہنے والے نے کہا مکتب کو لے کر کے اس کے اندر معاون بھی بنیں گے اور اپنی جان مال کے ساتھ میں ان کا تعاون بھی پیش کریں گے۔ آئیے بزرگوں اور دوستو، مقرر خصوصی اور ہم سب کے آنکھوں کا تارا، داعی اللہ، فقیہ وقت، رہبر قوم و ملت، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد فیروز خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم دارالعلوم فرقانیہ مظفر پورہ امراوتی کو اس شعر کے ساتھ دعوت تقریر اور دعوت خطاب دینے جا رہے ہیں۔ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر و چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ آئیے حضرت مفتی صاحب ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ جو بچے ادھر کھڑے ہیں کونے کے اندر، ان سے گزارش ہے کہ وہ نیچے تشریف رکھ کے، بڑے حضرات بھی یہ بچوں کو اپنی باہوں کے اندر لے کر کے تھوڑا بیٹھ جائیں، اور اسی طریقے سے جو بچیاں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیچھے ان کی امی جان بیٹھی ہوئی ہے اور بہت ساری مستورات بیٹھی ہوئی ہے، بچیوں کو مستورات کے پاس بھیجا دے، اور جو بچے ہیں ان کو تھوڑا بڑے احباب کے پڑوس کے اندر بیٹھانے کی فکر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب نہیں دیتے بھات کولی والے؟ خیریت سے ہے سب؟ ارے خیریت سے ہے کیا؟ آؤ نا یہاں پھر ذرا، کہاں بیٹھی اتنی دور؟ مجھے معلوم ہے تم کو 2 بار نہیں بولنا پڑتا، تم 1 بار میں آ جاتے۔ دیکھو بولا کتنا پیارا مجمع ہے، بس تم آواز لگاؤ بولتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ جس نے بھی آواز پر لبیک کہی، اللہ اس کی ایک ایسی جائز تمنا پوری کرے جس کو وہ زمانے سے دعا میں مانگ رہا ہے، اور وہ پوری نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو پورا کر دے، قبول کر لے اللہ اس کی اس دعا کو۔ ادھر آ جاؤ، یہ خالی جگہ پوری کر لو۔ آپ پیچھے والے یہاں جاؤ، سامنے مل کر بیٹھو، خالی مت چھوڑو۔ آپ سے ہاں یہاں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ایسے مل کر بیٹھیے آپ کے جگہ خالی نظر نہ آئے۔ اٹھ جاؤ نا وہاں سے، یہ ادھر آ جاؤ، یہاں ادھر آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ او جوانوں خیریت؟ آ جاؤ نا ایسے، آ جاؤ اٹھ جاؤ بیٹے وہاں سے، اجالے میں آ جاؤ ادھر۔ اچھا سنو، ہم 20 کلومیٹر سے آئے نا، کتنی دور سے؟ تم سڑک پر سے یہاں آ جاؤ نا یار، سڑک والو آ جاؤ، پیپ والو تم بھی آ جاؤ۔ اللہ تم کو قبول کرے، تم محبت میں آ رہے، اللہ اپنے قریب کر لے تم لوگوں کو۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا مجمع۔ پڑھو درود شریف پڑھو سب ایک ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں بہنوں، ایک لکڑی کوئی بھی توڑ دیتا ہے، 2 لکڑیاں بھی کوئی بھی توڑ دیتا ہے۔ ہر مرنے والا باپ اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی اولاد کو یہی وصیت اور نصیحت کرتا ہے کہ میرے بچوں، 1 لکڑی کوئی بھی توڑ دیتا ہے، 2 لکڑی کوئی بھی توڑ دیتا ہے، لیکن اگر ان لکڑیوں کا گٹھا بن جائے،
उन लकड़ियों का भार बन जाए तो उस भार और उस गट्ठे को तोड़ना नामुमकिन होता है। कईयों के हाथ टूट जाते हैं उस गट्ठे को तोड़ने में, कईयों के हाथ जख्मी हो जाते हैं उस गट्ठे को तोड़ने में, इसलिए कि यूनिटी में, इज्तिमाइयत में, इत्तेहाद में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी क़ुव्वत है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को रफ़ा दफ़ा कर सकती है। समाज और मुआशरे का कचरा किसी एक आदमी से दूर नहीं होगा। आपने देखा होगा सुबह सवेरे गाड़ी वाला आता है तो मुख्तलिफ किस्म के गाने बजाता है। उसमें से एक जगह मैं सुन रहा था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला पड़ जाएगा मिलकर बोझ उठाना। समझे? तो इससे एक बात समझ में मेरे ये आई कि एक आदमी अगर सफाई करना चाहे पूरे शहर की तो मुमकिन नहीं है। अगर हर आदमी अपने अपने घर की सफाई कर ले, इन सब को मिला करके सफाई वजूद में आ सकती है। समझ में आया? अगर झाड़ू की एक पानोली हो, यानी तिनका, पानोली बोलते हैं ना उसको, झाड़ू में जो लगी हुई होती है, तो एक पानोली से घर का कचरा साफ नहीं हो सकता। बहुत सारी पानोलियां, बहुत सारे तिनके जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो एक झाड़ू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो झाड़ू फिर तिनकों से जंग करती है और तिनकों को घर के बाहर कर देती है, किला महफूज हो जाता है। उम्मत सब समझने तैयार नहीं है, लेकिन उम्मत ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही है कि हम रंग व नस्ल के एतबार से अलग अलग है, कुंबे कबीले के एतबार से अलग अलग है, ख़ानदान के एतबार से अलग अलग है, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद होने के एतबार से और आपकी उम्मत होने के एतबार से हम सब एक है। सब के सब मिलकर के एक जान, एक जिस्म, एक क़ुव्वत के मालिक होते हैं। ये सारा भेद और भाव मिटा करके हमें किसी मसले पर मुज्तमा हो न हो, लेकिन जहां दीनी मसला हमारा हो, हमें ज़रूर मुज्तमा हो जाना चाहिए। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा था मुत्तहिद रहो शाख व गुल की पत्तियों की तरह, वरना सूखे पत्तों की तरह बिखर जाओगे। मुत्तहिद रहो शाख व गुल, जैसे शाख की पत्तियां होती है, गुल और फूल की पत्तियां होती है, मुत्तहिद रहो शाख व गुल की पत्तियों की तरह, वरना सूखे पत्तों की तरह बिखर जाओगे। किसी ने यह भी कहा था मुत्तहिद हो तो बन सकते हो शमशीर मुबीं, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इसलिए कि किसी के जलते हुए घर को देखकर दिल में दर्द का पैदा ना होना, तड़प का पैदा ना होना, और किसी के लिए जज्बे तरहम, रहम के जज्बे का पैदा ना होना, हमारे घर की अगली बारी है, इसको दर्शाता है। हम किसी की तकलीफ पर खुश होंगे, कोई जरूर हमारी तकलीफ पर खुश होगा। हम किसी के दर्द पर खुश होंगे, कोई जरूर हमारे दर्द पर खुश होगा। इसलिए कि साहब ये निजाम कायनात है, एक चक्र है जो घूम फिर करके दोबारा उसी जगह पर आदमी को ला करके खड़ा कर देता है और जमाने को बताता है एक जमाने का जालिम करोड़पति इस जमाने का रोड़पति हो चुका है और उनके करोड़ों को कौड़ियां खा गई है, कौड़ियों के नजर हो गए हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो पिछलों से सबक हासिल करें, उनके साथ क्या बीती है, हमारे साथ क्या बीतीगी। इसलिए इस दौर में सबसे अहम चीज़ है हम इत्तेहाद, इत्तेफाक, खुलूस, लिल्लाहियत, मोहब्बत, इसको जन्म दें, इसको पैदा करें अपने दरमियान में। अजीज़ बुजुर्गो दोस्तों, ये दो लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है इत्तेहाद, दूसरा लफ्ज़ है इंतशार। एक लफ्ज़ है इत्तेहाद, दूसरा लफ्ज़ है इंतशार। इत्तेहाद के लिए झूठ बोलना जायज़ है, इंतशार के लिए सच बोलना ना जायज़ है। कुछ समझे आप लोग? मैं आज
تقریر کے انداز میں ہانپتے کانپتے نہیں کہہ رہا، کچھ باتیں مذاکرے کے انداز میں کہہ رہا ہوں تاکہ وہ آپ کے دل دماغ میں پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے۔ کسی کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، دو کو توڑنے کے لیے سچ بولنا ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن بندہ اپنی زبان سے جھوٹ نکالتا ہے، اس کا تعفن، اس کی بدبو اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ اس کی بدبو کے اثر سے فرشتے 30 میل دور، بعض جگہ ہے 300 کلومیٹر ہوتا ہے، کچھ میل کا ملا کر کے اتنی دور بھاگ جاتے ہیں، جب جھوٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بدکار ہو سکتا ہے، منہ کالا کرنے والا؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، تائب ہو جائے گا مطلب۔ چور ہو سکتا ہے؟ کہاں چور ہو سکتا ہے؟ ڈاکو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ لٹیرا ہو سکتا ہے، کھسوٹنے والا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری صفات گناتے رہے، پھر یوں پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ مومن سب کچھ ہو سکتا لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے جھوٹ تو عام چیز ہے، اس لیے کہ اگر تیری زبان پر جھوٹ آ گیا تو اس سچے ایمان کا کیا جو تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تیری زبان کا جھوٹ بتلا رہا ہے کہ تیرے دل میں ایمان جو چھپا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں جھوٹ کی آمیزش ہے۔ اس لیے کہ مومن اپنی زبان سے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ عالم بنتا ہے آدمی بخاری شریف پڑھنے کے بعد۔ بخاری شریف کا اتنا مقام اور مرتبہ اس لیے ہے کہ بخاری شریف میں جو حدیث جمع کی گئی ہے، جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں، وہ ساری کے ساری حدیثیں محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تگ و دو کے بعد، کوشش کے بعد، غور کے بعد، فکر کے بعد، تحقیق کے بعد، تفتیش کے بعد، سوجھ بوجھ کے بعد تحریر کی ہے، جمع کی ہے۔ پتہ چلتا فلاں صحابی سے ملی ہوئی ایک آدمی ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں آپ کو سادے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب پتہ چلتا کہ فلاں رسول اللہ کے صحابی سے ایک شخص نے، ایک تابعی کہتے ہیں ان کو، انہوں نے سنی ہے وہ بات، آپ اس کے پاس چل دیتے ہیں۔ پتہ چلا انہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ایک صاحب ہے فلاں علاقے میں، خراسان وغیرہ کے، کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھی ہوئی ہے، چلو ان سے وہ حدیث لیتے ہیں اور پھر بخاری میں شامل کر لیں گے اس کو۔ سفر کر کے گئے، مہینوں کا سفر بیتا آپ کا، اور آپ سواریوں کا سفر، کبھی پیدل چل کر کے سفر، کبھی بھوک اور پیاس کے حالت میں سفر کر کے ان کے پاس پہنچے۔ کسی سے پوچھا فلاں صاحب کہاں ہے؟ کہا ادھر کو ان کا گھر ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے، اور گھوڑے کو کیسے بلا رہے تھے؟ ایسی گودی بھر لی تھی انہوں نے، ارے جیسے ہم اپنے گھر میں بلاتے ہیں نا مرغی کو، تی 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 آ بولتے ہیں نا۔ کیا بولتے ہیں آپ کیا؟ ارے اپنے بھات کلی میں کیا بولتے؟ کیا بولو نا جی، کیا؟ ہاں تو وہی کیا، تی 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 آ، تو وہ تی تی لفظ نہیں، وہ عربی کا ہے، وہ ایتی ایتی آ، سمجھے؟ وہ ایتی تھا عربی کا، مگر اپن نے بولے ہم اجمی، ہم ایتی کیوں بولیں گے؟ اپن نے تی 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 کر دی اس کو، تی 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 آ، حالانکہ وہ کیا ہے؟ ایتی ایتی، ایتی بھی نا ہمارے پاس آؤ۔ تو ہم بلاتے ہیں مرغیوں کا ایسا، لیکن کبھی کبھار ہمارے پاس کیا ہے، جب دانہ نہیں ہوتا، جوار گیہوں نہیں ہوتی، تو مٹی پھینکتے ہیں اس کے سامنے، پھینکتے ہیں نا ایسے، تو وہ دوڑ کر کے آتے ہیں، تو وہ بزرگ یہ کر رہے تھے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، انہوں نے ایسی گودی بنائی اور گھوڑے کو آواز لگائی، انہوں نے حیا حل حیا حل آواز لگائی، اور گودی ایسی بند تھی، گھوڑا یہ سمجھا شاید ان کی گودی میں، اس گھیر میں شاید
ہری گھاس رکھی ہوئی ہے. تو گھوڑا آ گیا اپنے مالک کے پاس. کس کے لیے آیا وہ؟ گھاس کھانے کے لیے. انہوں نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور اس کو پکڑ لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ماتھا ٹھنکا. واپس ہوئے. کسی نے کہا حضرت آپ تو ان سے حدیث لینے آئے تھے اتنی دور سے سفر کرتے ہوئے سمرقند سے. فرمایا ہاں آیا تھا حدیث لینے کے لیے لیکن جا نہیں رہا ہوں حدیث لے کر کے. کہا کیوں؟ کہا جو آدمی ایک گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو ضرور دھوکہ دے سکتا ہے. حالانکہ کوئی بڑی بات تھی کہ بہت بڑی چیز تھی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنی زبان پر سچائی رکھے, خیر ہی رکھے. وہ شر جو دلوں کو چیر دیتا ہے, جو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے, آدمی اپنے عمل سے کتنا بھی اونچا اٹھ جائے, آسمانوں پر اس کے مراتب پہنچ جائے, لیکن اگر اس کے ذریعے سے امت میں توڑ پیدا ہوا ہے, امت میں انتشار آیا ہے, اللہ اس کو نہیں بخشیں گے. ایک میری بات کہ میں نہیں بخشوں گا, وہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے دشمن کو زیر کیسے کروں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ سے مدد کے ہٹنے کا انتظار کرو. کیا کہا؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے دشمن کو زیر کیسے کروں تو انہوں نے کہا اس سے اللہ کے مدد کے ہٹنے کا انتظار کرو. تو وہ پریشان ہوئے. کہا مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ اس سے اللہ کی مدد ہٹ گئی ہے؟ فرمایا جس دن تم یہ دیکھ لو کہ اس نے دو لوگوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان, دو رشتوں کے درمیان, دو قبیلوں کے درمیان, ایمان والوں کے درمیان اس نے پھوٹ ڈال دی ہے, کوئی انتشار والا کام کر لیا ہے, اسی وقت اس پر چڑھ جاؤ, اللہ کی مدد اسے بچانے نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہو؟ اور میں نے اس گر سے میں نے خود بہت کام لیا ہے. اس سے میں نے اس گر سے بہت کام لیا ہے اور لے بھی رہا ہوں. جی ہاں, صحیح موقع کا انتظار کرو. اگر کوئی تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے تم مت کسی کو اپنا دشمن سمجھو, لیکن سپوز کوئی تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ پھر وہ قائل ہو جائے تمہارا اور تمہارا لوہا مان لے, تو اس سے اس غلطی کے ہونے کا انتظار کرو جس غلطی پر جب تم اس پر چڑھو گے تو اللہ کی مدد اسے بچانے کے لیے نہیں آئے گی. اللہ کی مدد اسے بچانے کے لیے نہیں آئے گی. یہ بات دھیان رکھنا, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. انتشار اتنی بری چیز ہے, خلفشار اتنی بری چیز ہے. ایک جگہ یوں لکھا ہوا ہے جب کہیں امت میں آپس میں توڑ پیدا ہوتا ہے تو سرخاب پرندہ جو اپنے گھونسلے میں ہوتا ہے اس توڑ کا اثر اس پرندے پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے اور بھوک سے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ ہمارے انتشار کا اثر, ہمارے توڑ کا اثر کس پر؟ مجھے یہ بات بتائیے, یہ جو ہم رمضان المبارک میں 26 تاریخ مناتے ہیں یعنی 27ویں شب مناتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں؟ شب, بولیے نا, شب قدر. قدر اس لیے نام ہے اس کا کہ اس کی قدر کر لیجئے. قدر ہی اس لیے نام ہے اس کا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے. جس نے قدر کی اس کی قدر کی جائے گی, یہ طے ہے. اور جس نے قدر نہیں کی اس کے مقدر پھوٹیں گے, یہ بھی طے ہے. محروم ہوگا وہ. قدر کرنی چاہیے. اس کی تاریخ بھی طے تھی کہ کس تاریخ کو ہونے والی ہے, اس کا دن بھی طے تھا کہ کس دن کی کس شب اور رات میں وہ آنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کر کے امت کے درمیان نکلے تھے یہ میسج اور پیغام لے کر کے کہ میری امت خوش ہو جاؤ کہ میں جب رویا اپنے اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے کہ پچھلوں کو آپ نے کسی کو 1000 سال کی عمر دی, کسی کو 950 سال کی عمر دی, کسی کو اتنی طویل عمر دی, اور ان کا حال یہ تھا کہ 400 سال تک پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی انہی نے نہیں کی, تو پھر میری امت کا ان کا کیا مقابلہ؟ میں رویا ہوں تمہارے حال پر, تو میرے اللہ نے راضی ہو کر مجھے ایک رات ایسی دی جو ہزاروں مہینوں سے کیا ہوگی؟ افضل ہوگی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہزاروں مہینوں کا ثواب ملے گا. اور 1000 بولے تو اگر زندگی میں 2-4 بھی مل گئے تو بیڑا پار.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے بتانے کے لیے امت کو کہ تمہیں یہ شب دی گئی ہے، تمہیں یہ رات دی گئی ہے. آج جیسی باہر نکلے دو صحابہ اکرام میں تیری میری ہو گئی، آپس میں لڑ گئے. نئے نئے ایمان لائے تھے بیچارے، ایک دوسرے کی اخوت اور خلوص سے واقف نہیں تھے. نیا نیا آدمی اجلت کر لیتا ہے. نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا. بس پھر کیا تھا، وہ آپس میں لڑ پڑے. بس وہ لڑائی کے چھڑانے میں صحابہ دوڑے اور آپس میں ان سب کو الگ تھلگ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے کہا کیا ماجرا ہے، کہ ایسا ایسا ہو گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں کچھ بتانے آیا تھا آپ لوگوں کو. کہاں میں بتانے آیا تھا، اللہ نے ایک رات تمہیں ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. صحابہ نے کہا وہ کب آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوہو اس جھگڑے کی نحوست کہ اللہ نے میرے دل اور دماغ سے وہ تاریخ اور وہ رات اٹھا لی. امت اتنے بڑے خیر سے محروم ہوئی ہیں، کس کی وجہ سے؟ جھگڑے کی وجہ سے. جی ہاں میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جھگڑے اور لڑائی سے بالکل پرہیز کرے. جھگڑے اور لڑائی سے، ہاں اپنے بچوں کو داعی بناؤ، بھائی مت بناؤ. ہاتھ میں قلم دو، چاقو مت دو، تیر تلوار مت دو. اسے صاحب قلم بناؤ، اسے شکشا لینا سکھاؤ، بھکشا لینا مت سکھاؤ. اسے علم حاصل کرنا سکھاؤ، ظلم کرنا مت سکھاؤ. پوڑی کھانے پر خوش ہونے والوں، ایم ڈی پینے پر خوش ہونے والوں، گرد گانجا پینے پر خوش ہونے والوں، شراب نوشی پر خوش ہونے والوں، تم قوم کا مقدر پھوڑ رہے ہو. ناسور ہے قوم کے لیے ایسے لوگ. اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کرو. یہ بھائی گیری کیا ہوتی ہے؟ کسی کو مار دینا، کسی کو کاٹ دینا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، کسی کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، کسی سے سیاسی تعلقات ہے تو اس میں پریشان کر دینا، کسی کا نیچے سے اوپر تک کسی سے انسلاک ہے تو اسے چکنا چور کر دینا. کسی کو مٹا کر خود کو باقی نہیں رکھا جا سکتا. یہ طریقہ درندوں کا تو ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. وہ درندے ہوتے ہیں جو اپنے بچے پالنے کے لیے دوسرے پرندوں کے اور جانوروں کے بچے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں. انسان اپنے بچوں کے پالنے کے لیے دوسروں کے بچوں کے پیٹ کبھی نہیں کاٹتا. ترقی یہ نہیں ہوا کرتی کہ دوسروں کو مٹاؤ اور خود بڑے بن جاؤ، دوسروں کو ختم کرو اور خود ان کی جگہ پر آ جاؤ. ایسی ترقی کی کبھی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ایک اسکول میں بلیک بورڈ پر ایک ٹیچر نے ایک لکیر کھینچی اور سارے کے سارے بچوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہا کہ بچوں اس لکیر کو چھونا نہیں ہے، کاٹنا بھی نہیں ہے، لیکن بغیر چھوئے، بغیر ہاتھ لگائے، بغیر مٹائے اور کاٹے اس لکیر کو چھوٹا کر دینا ہے. بتاؤ کیسے کرو گے؟ بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے، طلبہ تھے بیٹھے ہوئے. ہاتھ میں چوک لیا ایک بچے نے، بلیک بورڈ پر گیا، اس کو تکتا رہا، واپس آ کر کے ٹیچر کو دے دیا. کہا چھو نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے، کیسے چھوٹی ہوگی؟ کوئی جادو تو ہے نہیں، کوئی جادو تو ہے نہیں. دوسرے نے لیا، دوسرا آیا، بہت غور کرتا رہا، چھو نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، پھر کیسے ہوگا؟ اس نے بھی واپس دے دیا. سارے ایک 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 کر کے بچے آتے رہے جاتے رہے. ان میں ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے استاد کے ہاتھ سے، ٹیچر کے ہاتھ سے چوک لیا اور جو لکیر استاد نے کھینچی تھی ٹھیک اسی کے بازو میں اس سے بہت بڑی لکیر کھینچ لی. یہ لکیر خود بخود کیا ہو گئی؟ ارے بولو نا. اس لیے کسی کو چھوٹا بنانے کے لیے اس کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کاٹنے اور پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے 1 مالے کی بلڈنگ بنایا تو بازو میں 2 مالے کی بلڈنگ بناؤ. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس کے گھر میں گھونسا چھوڑ دیں، چوہے چھوڑ دو؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی کو چھوٹا بنانے کے لیے اس کے پائے کاٹو، اس کی کرسی چھاٹو؟ یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا. یہ طریقہ درندوں کا ہے، وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے دوسروں کے وجود کو مٹا دیتے ہیں. ہمیں تو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے جنگ یرموک میں کہ جان دینا گوارا تھا، لیکن مرنے والے اس سپاہی سے پہلے پانی کے 2 بوند پینا گوارا، 2 بوند پینا گوارا نہیں تھا. اس لیے بات بڑی اس میں ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے،
اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھے، اپنی زبان کو سنبھال کر کے رکھے، زبان ہماری اتنی شیریں اور میٹھی ہو کہ ہماری اپنی زبان سے آگ نہ لگے، ہماری اپنی زبان سے آگ نہ لگے، ہماری اپنی زبان سے پھول برس رہے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہوں نے کچرا پھینکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا تھا۔ کچرے پھینکنے والوں کے دلوں میں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت داخل ہوئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو بھی زمین پر پھر گرنے نہیں دیتے تھے۔ میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، ایک بات اور غور سے، ایک وقت آیا ہے زمین پر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا اوس، ایک قبیلہ تھا خزرج۔ یہ دونوں انصاری قبیلے تھے جو مدینے میں رہا کرتے تھے۔ ان کے درمیان میں باپ داداؤں کے زمانے سے، پراتن کال سے، یعنی بہت پرانے زمانے سے ایک لڑائی اور یدھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے پہلا کام یہ کیا، ان ٹوٹے ہوں کو جوڑا، انسانیت سمجھائی اور انہیں صحیح راستے پر لا کر کے ایک دوسرے کے قریب کیا۔ وہ ایسے گھل مل گئے تھے جیسے دودھ میں شکر ڈالنے کے بعد اگر چمچہ ہلا دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون دودھ ہے کون شکر ہے۔ ایسے اوس اور خزرج آپس میں ایک ہو گئے تھے، اور ایک بھی ایسے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان مال کی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ اللہ نہ کرے ہمارے ذریعے سے کبھی امت میں انتشار اور توڑ پیدا ہو، اللہ نہ کرے ہمارے ذریعے سے کسی خاندان میں توڑ پیدا ہو۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا، بہت سے لوگ رشتہ توڑنے میں ماہر ہوتے ہیں، غلطی سے بھی ان کے سامنے کسی رشتے کی حقیقت مت پوچھنا کہ فلاں کی بیٹی کیسی ہے اور فلاں کا بیٹا کیسے ہیں۔ دور عجیب چل رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، اپنا درد سنانے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمدردی نہیں رہی، اپنے فاقے کی پڑوسی کو خبر نہ دے، رو رو کے سنے گا، ہنس ہنس کے سنانے کے لیے۔ دور ایسا ہے، کیا سوچ کر بڑھائے کوئی دوستی کا ہاتھ، خنجر چھپائے پھرتے ہیں آستینوں میں اب۔ اس لیے لوگ اپنا درد بھی سنانے سے گھبراتے ہیں کہ یہاں سنے گا 10 کو سنائے گا، بڑے رو کر سنتے ہیں لوگ، ہاں ایسا ایسا ایسا، اوہ اللہ اللہ، ایسا کریں گے جیسے کہ مانو ان کو کرنٹ لگ رہے ہیں، بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں ان کو، اتنے درد سے سنیں گے۔ اور آپ اٹھ کر کے چلے جائیے، اب معلوم پڑا دال آٹے کا بھاؤ کیسا آیا، اونٹ پہاڑ کے نیچے میری میری کر رہا تھا، مس مس کر رہا تھا، بولتے کہ نہیں، اچھی پڑی۔ دور ہی ایسا ہے، جی ہاں، لوگ آپ کے منہ پر سانپ اور پیچھے سانپ، سامنے کیا بولیں گے، اور سانپ اچھے ہیں آپ، اور پیچھے سانپ، عجیب حال ہے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ دور عجیب ہے، اللہ ہم سب کو اسلام اور ایمان کی عظیم الشان وہ نعمت دے دے جس سے ایک انسان انسان بنتا ہے۔ تو وہ ایسے شیر و شکر ہو گئے تھے، ایسے گھل مل گئے تھے، ایسے محبت کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ ایک دن ایک جگہ کھانے کی دعوت ہو رہی تھی، کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دانت میں لکڑی کرتے ہیں نا بھئی، کھانے کے جو ذرات دانتوں میں اٹک جاتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، داتن کرتے ہیں، خلال کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی حضرت سعد ابن عبادہ ان کا نام تھا، کھانا کھانے کے بعد دانت میں وہ لکڑی کا خلال کر رہے تھے۔ تو پرانے زمانے میں جب ان کی لڑائیاں آپس میں ہوا کرتی تھی، اس زمانے کا ایک شعر، اس زمانے کا ایک شاعری کا شعر ان کی زبان پر آ گیا۔ ارے ہمارا بھی اپنا یہ حال ہے نا، عالم مولوی مفتی ذمہ دار بھی بن جاؤ، کبھی کبھی گاڑی چلاتے چلاتے آتا ہے، دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے، پرانے زمانے کا آ ہی جاتا ہے زبان پر، آتا ہے نہیں؟ تو ایسی زبان پر ان کے پرانے زمانے کا شعر آ گیا۔ وہ شعر جو ان کی زبان پر آیا، وہ شعر وہ تھا جس میں قبیلہ اوس کی ہجو یعنی برائی بیان کی گئی تھی،
تو وہ شعر سامنے والے قبیلے کے ایک آدمی نے سنا، تو اس شعر کا اس زمانے میں جو جواب دیا گیا تھا اس نے ابھی وہ جواب دیا، تو ادھر سے ایک آدمی نے نیا پیش کیا، ادھر ایسی لگتی ہے آگ، کیسی لگتی ہے؟ جی ہاں، بس اب ادھر سے 10-12 ہو گئے، ادھر سے 10-12 ہو گئے، اشعار پر اشعار شروع ہو گئے، اب اشعار ختم ہو گئے، باتوں باتوں کی ہو گئی، اب باتوں باتوں کی ختم ہو گئی، اس کے بعد ہاتھوں ہاتھوں کی شروع ہو گئی۔ قریب تھا کہ ان کے ہاتھ ان کے تلواروں پر چلے جاتے۔ ایک صحابی نے دیکھا جن صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلدستے کی طرح جوڑ دیا تھا، ایک چمن، ایک گلستہ بنا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کا بنایا ہوا چمن اور باغ ویران ہو جائے اور یہ صحابہ اپنی ہاتھوں سے کٹ جائے۔ وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں جا کر کے عرض کرنے لگے، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جس امت کو آپ نے بڑے پیار و محبت سے سجایا، بنایا، ملایا تھا، وہ امت اپنی ہی ہاتھوں سے کٹ کر کے رہ جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے جب امت کے کٹنے کی بات سنی، آپ ایسے تیز دوڑے، مورخ لکھتا ہے آپ اتنے تیز دوڑ رہے تھے کہ آپ کی چادر آپ کے انگوٹھے میں پیر کے اٹکی اور آپ منہ کے بل گرے، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پھوٹ جاتا۔ آپ پھر سنبھلے، پھر دوڑے اور دیکھا کہ تلواریں میانوں سے باہر آ گئی ہے، آپ بیچ میں داخل ہو گئے اور بیچ میں داخل ہو کر یوں دونوں ہاتھ سے صحابہ کو روک کر کہنے لگے، وَالنَّبِيُّ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَحْكُمُونَ بِالسُّيُوفِكُمْ، نبی تمہارے درمیان میں موجود ہے اور تم فیصلہ تلواروں سے کر رہے ہو۔ اب جب دیکھا صحابہ نے کہ رسول اللہ آ گئے ہیں، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ندامت کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ ہم یہ کیا کرنے چلے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں ایک کیا تھا اور ہم انیک ہونے چلے تھے، ہم بکھرنے چلے تھے۔ آپ نے سب کو بٹھایا اور پیار محبت اور خلوص کی بات کی، صحابہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہوا کیا تھا، کیا ماجرا تھا؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، آقا وہ میں دانت میں خلال کر رہا تھا اور جہالت کے زمانے کا ایک شعر میری زبان پر آ گیا، میں نے دل سے نہیں کیا تھا، یہ خطا سے ہوا ہے۔ جان بوجھ کے تو نہیں ہوا تھا نا، خطا سے ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے دیکھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں نے پڑھا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، حضرت نے فرمایا، لکھا ہوا ہے بیانات کے اندر، کہ آپ کی خطا سے جو امت لڑی ہے، کس سے؟ جان کر نہیں، کائے سے؟ بھول تو کس سے بھی ہوتی نا، لیکن بھول سے بھی آپ کے جو امت میں انتشار آیا ہے، اس انتشار کو دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ بے شک آپ مرے سیدھے جنت، آپ کا انتقال ہوگا، جنت آپ کی ملکیت ہے، آپ کو جنت مل کر کے رہے گی، آپ کے جنتی ہونے میں اے سعد ابن عبادہ کوئی شک نہیں، لیکن بھول سے جو آپ کے ذریعے امت میں توڑ آیا ہے، اللہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں اس کی سزا ضرور دے گا۔ صحابہ رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تمہارا میرا کیا ہے؟ ہم کون سے کھیت کی مولی ہے، بلکہ کون سے نالے سے لگے ہوئے ڈھانڈے کے کٹھے ہم لوگ، ہمارا تو کوئی استعمال اور وجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ترمذی کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک دن قضائے حاجت کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جنگل جا رہے تھے، تو اچانک جناتوں نے ایسے تیر مارے کہ آپ کے سینے میں پیوست ہو گئے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہیں شہید ہو گئے۔ جناتوں نے لاش اٹھائی، مدینے کے چوراہے پر لا کر کے پھینکی اور آواز لگائی مدینے کے اندر، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم یخطف وعدا، کہ ہم نے قتل کیا ہے سعد بن عبادہ کو جو خزرج کے سردار ہے، ایسے ہم نے تیر مارے ہیں کہ ان کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا اور برداشت نہ کر سکا۔ یہ وہی سزا تھی جس کی وجہ سے، حالانکہ خطا تھی، بس شہید ہوتے سے جنت میں گئے ہیں، لیکن جو بھول سے امت لڑائی پر اتر آئی تھی، اس بھول کی پاداش دنیا میں بھگتنی پڑی۔ اس لیے اپنی زبانوں کو سوچ کر کے ہم استعمال کریں، اپنے شبدوں کو، اپنے الفاظوں کو، اپنے ورڈنگ کو ہم تول کر مول کر کے بولیں، اس لیے کہ تیر کمان سے بات زبان سے، تیر کمان سے اور بات زبان سے۔ جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا، اور جب بات زبان سے نکل جاتی ہے تو لوٹ کر کبھی نہیں آتی۔ یہی زبان ہے جو آپ کو چاروں میں بٹھاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو آپ کو چاروں سے اٹھا دیتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ درندے ہو، درندے، برا لگیں گے کہ لگیں گا؟ بولو نا، نہیں لگیں گا؟ لگیں گا تو بولو، سچی سچی بات کرو، کیا ہے اس میں؟ اگر میں کہوں آپ کو کہ آپ درندے ہو تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ لیکن میں کہوں شیر ہے، شیر، بہت خوش ہو جائیں گے آپ لوگ۔ کیوں شیر درندہ نہیں ہے؟
ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ آپ نے شیر بول کے لپیٹ کے دیا اور درندہ بول کر کے آپ نے کھولا چمڑے کا دیا، سر پر جوتا. ہمارا ہی مزاج ہے، کوئی ذرا سی تعریف کرے تو ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کا محبت کے انداز کا استعمال کریں. کتنے بج گئے بھائی؟ ہے نا 15 منٹ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں. ایک مرتبہ ہارون الرشید نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ سارے منہ کے دانت نکل کر باہر گر گئے. معبرین کو بلایا، تعبیر کے دینے والوں کو بلایا. جو آدمی خواب دیکھتا ہے اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے. معبرین کو بلایا تو وہ آئے، آ کر کے کہنے لگے. اس میں کہ ایک شخص تھا، کہا حضور خواب تو بڑا خطرناک ہے آپ کا. کہا کیسے خطرناک؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے، دانتوں کی تعبیر اولاد سے دی جاتی ہے، آپ کی ساری اولاد سب کے سب آپ کے سامنے مر جائے گی. یہ سننا تھا کہ غصہ آ گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ خواب حبیب کو سنا اور لبیب کو سنا. ایسا دوست ہو جو لبیب ہو یعنی عقل مند ہو، کس کو بھی اٹھا کر کچھ نہ سنا ہو، ویسی تعبیر گھڑ جاتی ہے، ہو جاتی ہے. غصے میں آ گئے. ہارون رشید نے کہا کیا بدبخت نے بری تعبیر دی ہے، اٹھا کر کے جیل میں ڈالو اس کو. اگلے آدمی سے پوچھا تم تعبیر دو خواب کی. اب خواب کی تعبیر تو ایک ہی ہوگی نا. اس نے کہا حضور خواب تو بڑا اچھا ہے. کیا ہے کہا اس خواب میں اچھا؟ کہا آپ کی عمر بہت لمبی ہونے والی ہے. اتنی لمبی ہوگی آپ کی عمر کہ آپ کے پوتے، نواسے، پوتیاں، نواسیاں، بیٹے، اولادے سب کا انتقال آپ کے سامنے ہوگا، سب کے آخر میں آپ کا انتقال ہوگا. ہارون رشید نے کہا تو نے بولا تو وہی، لیکن سنبھل کے بولا. بات تو وہی تھی، بات تو وہی تھی، لیکن ایک سلجھ کر کہی اور دوسرے الجھ کر کہی گئی. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے ہمیشہ معاملے کو سلجھا لینا چاہیے، کبھی نہیں الجھانا چاہیے. فلسفی کو فلسفے میں کیوں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. ارے ہمارے تو سدا اپنے اپنے رہے، ہمیں تو غیروں کو اپنا بنانا سکھایا گیا ہے. ناگپوری گیٹ سے آگے ایک ایس ٹی آیا کرتی تھی. 12 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، 12 کا ٹائم بولتے تھے اس کو. بھیڑ زیادہ ہوتی تھی. پہلے لگژریاں اور یہ سب نہیں چلا کرتی تھی ناگپوری گیٹ پولیس اسٹیشن کے سامنے. تو جب وہ ایس ٹی آتی تھی تو لوگ بھیڑ کرتے تھے اس میں سوار ہونے کے لیے، کودتے تھے ایک دوسرے پر. تو کوئی اپنا رومال نکالتا اور کھڑکی سے رومال ڈال دیتا سیٹ پر. ایک صاحب نے اپنا رومال نکالا اور کھڑکی سے سیٹ پر ڈال دیا. ایک صاحب آئے، انہوں نے دیکھا رومال ہے، پھر بھی بیٹھ گئے. اب وہ رومال والا آیا، کہنے لگا بھائی یہ میرا رومال ہے. تو اس نے کہا تو ارے میرا رومال ہے اس لیے میری سیٹ ہے. اسے کہتے ہیں الجھانا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ الجھانا. کہا میرا رومال ہے اس لیے میری سیٹ ہے. اس نے کہا اچھا مطلب آپ نے سیٹ پر رومال رکھا ہے اس لیے سیٹ آپ کی ہو گئی. بولے ہاں. تو بولے تاج محل پر لے جا کر رکھ دے. سیدھی بات ہے، تاج محل بھی تیرا ہو جائے گا. وہ تو میں ایسی ہوئی کہ وہ دریا پور جانے والی گاڑی دریا پور پہنچ گئی، نہ یہ بیٹھا نہ وہ بیٹھا، تیری میری میں دونوں کھڑے رہ گئے. اسے کہتے ہیں الجھانا. کیا کہتے ہیں اسے؟ اس لیے معاملے کو سدا سلجھانا، کبھی نہ الجھانا. وہی دو لوگ چڑھے، ایک نے رومال ڈال دیا، دوسرا آ کر کے بیٹھ گیا. تو پھر رومال والا آیا، بھائی یہ میری سیٹ ہے میں نے رومال رکھا ہے. اوہ کوئی بات نہیں بھائی جان بیٹھ جاؤ، میرا کیا ہے میں تو کھولا پور تک ہی جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں آپ بیٹھیے. ارے کہ نہیں بھائی ایسا کرو تھوڑی دیر تم بیٹھ جاؤ، کھولا پور تک ہی جا رہے نا، پھر میں آگے بیٹھ جاؤں گا. کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ بیٹھ جاؤ، میں کھڑے رہ سکتا ہوں. اسے کہتے ہیں سلجھانا. تو کہنے لگے آپ بیٹھ جاؤ، یہ کہہ رہا ہے آپ بیٹھ جاؤ. آپ میں یہ طے ہوا ایسا کرو بھائی آدھی سیٹ پر آپ بیٹھ جاؤ، آدھی سیٹ پر میں بیٹھ جاتا ہوں. دونوں بیٹھ کر کے گئے. کھولا پور والا کھولا پور پر اترنے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کا نمبر دے دو ذرا مجھے. پہلے وہ نمبر تھے کون سے، وہ کون سا فون تھا، کیا کہتے ہیں حافظ احمد صاحب اس کو، وہ جو کان کو لگانے والا کیا بولتے تھے اس کو، پہلے کیا معلوم کیا بولتے تھے، ہاں لینڈ لائن. یہ تو مولانا صابر صاحب کو یاد ہے، دنیا گھومے آدمی ہے ماشاء. لینڈ لائن تھا وہ. تو کہا فون نمبر دے دیجئے، تو انہوں نے دے دیا لکھ کر کے.
اللہ اکبر. 2 سال کے بعد اچانک ایک فون آتا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں بھائی خیریت؟ کون؟ میرے کو نہیں پہچانے؟ نہیں. ارے وہ جسے آپ نے سیٹ دی تھی گاڑی میں. کہا اچھا کیا بات ہے بھائی, کیسے گئے یاد ہے؟ میں نے آپ کا فون نمبر لیا تھا, ہمارے گھر میں بیٹی کی شادی ہے, ہم نے سب نے بیٹھ کر کے سوچا ہے کہ آپ کو شادی میں بلانا چاہیے. دیکھو انکار مت کرنا, بال بچوں کے ساتھ آنا. ضرور آئیں گے نا؟ بالکل بالکل. وہ سارا خاندان اس نکاح میں شریک ہوا. کوئی یہ نہیں کہہ سکا یہ اجنبی کیسے اس نکاح میں ہے. سگے بھائیوں جیسا ان کے درمیان میں پیار ہو گیا. یہ ہوتا ہے سلجھاؤ کا نتیجہ, جس سے اجنبی بھی پرائے بھی اخلاق کی وجہ سے, ایسے کیریکٹر کردار کی وجہ سے اپنے ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں, اپنی زبانوں کا استعمال صحیح ہو, اپنی سوچ کا اپنی سمجھ کا استعمال صحیح ہو. جہاں تک ہو سکے ہم مل کر رہے, جھل کر رہے, محبت سے رہے, خلوص سے رہے, پیار سے رہے. اسی کے لیے ان بچوں کی نشو و نما ہے. ابھی ماشاءاللہ مولوی مستقیم صاحب نے کارگزاری تھی مکتب کی. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچے مسجد میں آتے ہوں, پڑھتے ہو, اچھا دین لیتے ہو, اچھی سیکھ لیتے ہو, اچھا سبق لیتے ہو. یہ بات اس زمانے میں موجود نہیں تھی. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے, جب سے مکتب نے رننگ پکڑی ہے, کوئن سسٹم, حاضری کے سسٹم پر انعامات, چاکلیٹ کا سسٹم, پیسوں کے دینے کا سسٹم ماشاءاللہ شروع ہوا. طلبہ اکرام کے اندر ایک جاگرکتا پیدا ہوئی, اندر سے اجاگر ہوئے, اندر سے وہ ہوش میں آئے, اور پھر ماشاءاللہ یہ سسٹم آگے بڑھا. ایک زمانے کے بعد آج یہ میں جلسہ دیکھ رہا ہوں, بلکہ مولانا مشتاق صاحب ہمارے صدر جمعیت مولانا مشتاق اشرفی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ بھات کولی میں یہ میرا پہلا مشاہدہ ہے. اب وہ تو دنیا گھومنے والے ہیں, ہر جگہ کے صدر ہیں جلسوں کے, ابھی کتنے 50 دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بھات کولی کی سرزمین پر یہ پہلی مرتبہ دیکھے. اللہ اسے قبول فرمائے. لیکن ہماری ساری بستی کے لیے خوشی ہے, کسی ایک حصے کے لیے نہیں ہے, ساری بستی کے لیے خوشی کا باعث ہے. اس لیے آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے, اسے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ضرور مکتب کی تعلیم دیجیے. صبح سے اس کے پاس فری ٹائم ہے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے, 10 بجے سے اس کا اسکول ہے, 2 گھنٹے آپ مکتب میں دیجئے. اس کے بعد اس کی تیاری کر کے اس کو اسکول بھیجیے. بلکہ ہمارے جو بوڑھے بزرگ جتنے ہیں بیچارے بڑی عمر کے, انہوں نے تو اپنے ذمے یہ کام لے لینا. کیا کام لے لینا؟ ایسی بید ہاتھ میں لے لو, اچھی لٹ ہاتھ میں لے لو, ایسا روڈ پر بیٹھ جایا کرو. مکتب کے ٹائم میں کوئی بچہ محلے میں نظر نہ آئے. اسکول کے ٹائم میں بچے نکلنے کے لیے گھبرائے کہ فلاں بڑے میاں ڈنڈا لے کے بیٹھی ہوں گے. کم سے کم آپ اگر یہ کر لیں گے بڑی عمر کے لوگ, تو ماحول بن جائے گا پڑھنے اور پڑھانے کا, تعلیم اور تعلم کا, سیکھنے اور سکھانے کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آج کے اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو آنے والی نسلوں کے لیے خوب قبول فرمائے. ماشاءاللہ مکتب کی ایک کمی تھی, وہ پورا ہو گئی. اللہ نے خوبصورت مسجد بنا دیا. ہمارے عبدالغفار صاحب بیچارے اللہ جزائے خیر دے, وہ بہت بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, دوڑتے ہوئے, چلتے ہوئے. ماشاءاللہ ہمارے مسجد والے جماعت کے ساتھی بھی بڑی فکر کرتے تھے. یہ سارے لوگوں نے مل کر کے ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا. اور عبدالغفار بھائی کے لیے تو بہت بڑی مبارکبادی ہے ماشاءاللہ کہ مسجد بھی مکمل, مکتب بھی مکمل, دعوت کا نظام بھی مکمل, کام بھی مکمل, مشورہ بھی مکمل, جماعتوں کا خروج بھی اللہ کا فضل ہے اچھا. یہ ساری باتیں ہیں, سب کے لیے مبارکبادی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے, آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے. اور اس میں بڑے بڑے علماء کی آمد, جناب حضرت مولانا صابر صاحب دیہنڈا, میرے کو تو تعجب ہوا, تمہاری محبت حضرت کو کھینچ لائی, جبکہ حضرت سخت علیل اور بیمار ہے, بیٹھ نہیں سکتے. میں دیکھ رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھے. مولانا صدیق صاحب دارا پور سے تشریف لے کر کے آ گئے. ہمارے حافظ ناظم الدین صاحب امراوتی, ہم سب کے استاذ الاساتذہ, ایسے بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ تمہارے پاس تشریف لے کر کے آئے. اللہ خوب آپ کے جلسے کو اور آپ کو قبول فرمائے. وقت بھی مکمل ہو گیا ہے, ہمیں وقت کا پاس و لحاظ بھی رکھنا چاہیے. اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ہو گیا کچھ باقی ہے؟ دو ہی ہے بس, ٹھیک ہے. ہاں بھائی ماشاء, کچھ بولنا ہے؟ بولو.
بھائی بزرگوں، حضرت کے بیان سے ہم سارے لوگ مستفیض ہو رہے تھے۔ اسی سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ جب مکتب کے طلبہ اپنا سالانہ جلسے میں حصہ لیتے ہیں تو ان طلبہ کے لیے انعامات کا بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن وقت مکمل ہو گیا ہے اور ابھی ہمارے حضرت مولانا مستقیم صاحب نے یہ بات عرض کی ہے کہ تمام بچوں کے لیے انعامات کا انتظام ہے اور یہ سارے انعامات ان کے مسجد میں مکتب میں موجود ہے، لیکن ان کو انعامات انشاءاللہ کل دیے جائیں گے صبح کے وقت کے اندر۔ اگر ابھی وقت میسر آئے کھانے کے بعد میں تو انشاءاللہ ابھی دیے جائیں گے، ورنہ کل صبح کے اندر سارے بچوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تمامی حضرات کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ پہلے دعا کے بعد میں اذان ہوگی، اذان کے 10 منٹ کے بعد میں فوراً جماعت کھڑے ہوگی اور جماعت کھڑے ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے نماز کے بعد میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ سارے حضرات یہیں پر کھانا بھی کھائیں گے اور کچھ لوگ مسجد میں نماز ادا کریں گے، اور اگر مسجد میں جگہ پوری ہو جاوے تو بقیہ حضرات یہیں پر جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر ہی انشاءاللہ نماز ادا کریں گے اور یہیں پر دسترخوان لگے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے پولیس پرشاسن بھی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ بھی لیا ہے اور تعاون بھی کیا ہے۔ ہم تمامی حضرات کے انتظامیہ کی طرف سے ممنون اور مشکور بھی ہے۔ آخر کے اندر حضرت اقدس مفتی فیروز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کریں گے کہ اس مجلس کا اختتام آپ کی مقبول دعاؤں پر فرمائیں۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ نماز سبھی مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرے اور اذان بغیر مائک کے ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ اور ہم شاسن پرشاسن والوں کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارا صرف ساتھ ہی نہیں دیا بلکہ پورے پروگرام تک ہمارے ساتھ میں رہے، اس لیے استقبال تو ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، اس کا بھی اہتمام کیا کریں۔ اللہم یا حنان واللہم یا منان، اللہم یا رؤوف واللہم یا رحمان، اللہم یا بدیع السماوات سبع الارضین، اللہم یا خلاق السماوات سبع الارضین، انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خیر پر جمع فرما، شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ اس امت پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ عزت و آبرو کی جان و مال کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے رب کریم آج کے جلسے کو بے انتہا قبول و مقبول و مندوب و محبوب و منظور فرما۔ یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام کو، ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے ائمہ قراء حفاظ مفتیان کرام کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مکتب کے مدرس کو، امام کو قبول فرما، ان بچوں کو، ان بچوں کے ماں باپ کو قبول فرما۔ اے اللہ مسجد وار جماعت کو قبول فرما، باڈی کو قبول فرما، خصوصاً متولی کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب نے پیار و محبت پیدا فرما۔ اے اللہ عالم سے تشدد کو ختم فرما، ظلم و بربریت کو ختم فرما، خیر کا منہ بول بالا فرما اور شر کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ جس کی جو دل میں جائز تمنا ہو اسے تو پورا فرما۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کی برکت سے ہم سب کے دنیا و آخرت کے سنوارنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کی محبت ہم میں سے ہر ایک کے رگ و پے میں، ایک ایک ذرہ خون میں داخل فرما۔ اے اللہ ہر آنے والی بلا اور مصیبت سے اہل ملک کی پوری حفاظت فرما کر ہماری اس دعا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم الشان برکات سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد بما هو اہلہ، صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اذان بغیر مائک کے دیجیے گا۔